محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ۔ الحمد لله الواحد الغفار، والصلاة والسلام على النبي الشاهد المختار، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. آمنت بالله، صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا جد الحسن والحسين، وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين. سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدایا، سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدایا، سرکار غوث اعظم،
سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را صدیق عمر کا صدقہ صدیق عمر کا صدقہ عثمان علی کا صدقہ صدیق عمر کا صدقہ عثمان علی کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا اللہ سبحانہ وتعالی جل شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور جانے جانا روح ایمان حضور خاتم المرسلین جانے کائنات فخر موجودات جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم کی بارگاہ طاہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حاضرین گرامی مرتبہ دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے ہمارے تمام دوست احباب سب مہمانان گرامی جس عظیم شب میں ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء کے سرتاج اور امام جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ مشہور اور معروف حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات سے آپ کی ولادت باسعادت ایران کے صوبے گیلان میں ہوئی. عربی میں گیلان ہے اور اردو میں اس کو جیلان کہہ لیتے ہیں. بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا تعلق اولیاء کرام کی جماعت سے ہے. آپ سرخیل اور سرتاج اور امام ہیں اولیاء کرام کی جماعت ہے. عوام کی زبان میں اللہ کے نیک بندوں کے لیے جو الفاظ جو القابات استعمال ہوتے ہیں ان میں مشہور و معروف ولی کا لفظ ہے. اور ولی کا لفظ ذہن میں آئے تو عوام الناس کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ ولی اللہ کا بہت نیک مقرب بندہ ہے جس کا کسی مقام پہ گنبد بنا ہوا ہوگا. وہ اپنی زندگی میں اللہ اللہ کرتے رہے, سال کے بعد ان کا عرس بھی ہو جاتا ہوگا. یہ عوامی خیالات ہیں. ولی اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ اس کی بہت بڑی درگاہ بنی, اس بات کا بھی محتاج نہیں ہے کہ اس کا گنبد بنا ہوا, اگرچہ اس کا انکار بھی نہیں, بن جائے تو ان کے شایان شان ہیں. لیکن ولایت جس کو کہا جاتا ہے قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. شیطان کے حمایتیوں اور مددگاروں کے لیے بھی اولیاء طاغوت کا لفظ استعمال ہوا ہے, اولیاء شیطان کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن جو اللہ کے ولی ہیں وہ اولیاء رحمان ہیں. قرآن کریم میں بہت سارے ناموں اور بہت ساری صفات کے ساتھ اولیاء کرام کا ذکر آیا ہے. کہیں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہیں فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون, کہیں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, کہیں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, کہیں فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کہیں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. صالحین
محسنین، شاکرین، تائبین، ساجدین، راکعین، حافظین حدود اللہ، خاشعین، مستغفرین بالاسحار، یہ بہت ساری صفات کے ساتھ، منفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، بہت ساری ان کی صفات مختلف مقامات پر مختلف شانوں کے ساتھ مختلف ناموں کے ساتھ اللہ نے ان کا بیان فرمایا۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ خود جب اس کی بات ہو تو وہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن باوجود اس کے کہ وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، پھر بھی ہر کوئی اس کو پا نہیں سکتا، ہر کوئی اس کی رضا بھی نہیں پا سکتا، باوجود اس کے کہ وہ اتنا قریب ہے کہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ اپنا تعارف پیش فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وہ قریب ہے، شاہ رگ سے دوسری بھی بہت ساری اور باتیں ہوں گی جن کو ہم نہیں جانتے، معالج جانتا ہے، ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس کی صحت کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے، جو اس کا ماہر ہے۔ باوجود اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمارا خالق و مالک و رازق، معبود، مسجود، ہمیں عطا کرنے والا، وہاب، رزاق، سب کچھ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالی، جب وہ اتنا قریب ہے تو پھر بھی ہم اسے براہ راست پا نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس معرفت کے لیے، اپنی ذات کی معرفت بندوں کو دلانے کے لیے، پہچان کرانے کے لیے، حضور علیہ السلام کو بھی فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو بس بے شک میں قریب ہی۔ توجہ ہے، ذوق سے سنیں گے تو لطف آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بندے جب پوچھے معبود تجھ سے کہ جس رب کو تم پوچھتے ہو، جس کی عبادت کرتے ہو، وہ کہاں ہے، وہ تو نہیں دکھتا، تو کسی زمانے میں اور کسی مکان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کو مقید اور قید نہیں فرمایا کہ یہاں ہے اور وہاں نہیں ہے، معاذ اللہ۔ ایسا جو عقیدہ رکھے وہ مومن نہیں ہے کہ اللہ یہاں ہے وہاں نہیں ہے، یا اس وقت وہاں ہے یہاں نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہ اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی قدرتوں کے ساتھ، اپنی شانوں کے ساتھ، جیسا اس کی شانیں ہیں، وہ ہر مقام پر ہر وقت ہمیشہ سے ہمیشہ تک تمام اختیارات کے ساتھ وہ موجود۔ اس میں سمجھنے کی ایک بڑی لطیف بات ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میں قریب ہوں، لیکن اس سے پہلے کے الفاظ دیکھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے تجھ سے سوال کریں میرے متعلق۔ آپ چوپ اس لیے کہ آپ کو بھی یہ سمجھ نہیں آئی بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، میں اس لیے بیٹھا ہوں، میں انشاءاللہ یہ لطف دوں گا آپ کو، اور یہی غوث پاک کا بڑا لنگر ہے کہ علم سیکھیں۔ کرامات تو ایک وقتی بات ہوتی ہے، جب ضرورت پڑتی ہے۔ انبیاء کرام نے بھی معجزات تب دکھائے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ آپ عصا پھینکتے تو اژدہا بن جاتا، اس لیے کہ وہ زمانہ ایسا تھا، جادو کا دور تھا، اور سانپوں سے لوگ بڑا جادو پہ راج کرتے تھے اور کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شان کے مطابق وہ معجزہ عطا فرما دیا، اور قیامت تک کے لیے دنیا نے چاند گاڑیاں اور چاند پر پہنچنے کی دعوے اور کہاں سے کہاں کرنے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معبود کو معراج عطا فرما دی۔ تو معجزہ اور کرامت، معجزے کا فیض ہوتا ہے کرامت، جیسے نبی کا فیض ولی ہوتا ہے۔ کرامت دراصل نبی کی ہی شان ہوتی ہے کہ اس کی امت کا ایک عظیم بندہ، کرامت کا مطلب ہوتا ہے بزرگی کا اظہار،
بہت ساری خلاف عادت باتیں ہوتی اللہ کے اذن سے ہے، یہ یاد رکھیں، وہ اللہ کے اذن ہی سے ہوتی ہے، لیکن ان کا صدور اور وقوع وہ غیر نبی سے ہوتا ہے، مطلب کہ انبیاء کرام سے، صحابہ کرام سے اس کا صدور ہوتا ہے، تو ان کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اس پر حدیث پاک میں بھی بلکہ قرآن پاک میں بھی، اب یہ عنوان نہیں ہے، نہیں تو میں اس پہ بات کرتا۔ آج بہت سارے لوگ وہ مذاق بناتے ہیں، اور مذاق اس لیے بناتے ہیں کہ ان کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے، جو جس مسئلے سے جاہل ہے وہ اس کے متعلق کچھ بھی کہتا رہے تو اس کا وہ حق ہے، کیونکہ وہ ہے ہی جاہل۔ قرآن نے، قرآن کریم میں براہ راست کرامات کا بیان اور اس کی تفسیر بھی بیان ہوئی ہے۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، وہ نبیہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی عورت بھی نبی نہیں ہوئی، ولیہ ہے، تو ان کو بھی بے موسم پھل مل جاتے تھے، اللہ کے اذن سے ان کی کرامت تھی۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں بے موسم پھل؟ ان کا تو موسم نہیں ہے، اور کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا کہ چیز کو سیو کر کے دور دراز سے بھی پہنچا دیا جائے، یا ٹیکنالوجی کا اس طرح سے دور نہیں تھا کہ ایک دوسرے طریقوں سے پھلوں کو اگا کر کے، جیسے آج نئے نئے طریقے نکل آئے ہیں کہ پھر اس بیس پہ وہ تجارت کرتے ہیں، وہ کچھ ایسی بات بھی نہیں تھی۔ پوچھا گیا یہ بے موسم پھل اس محراب میں کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم فرماتی انا لک ھذا، انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ پوچھا گیا کہ یہ کہاں سے آئے، تیرے لیے یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو فرمایا قالت هو من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے، ہوتا سب اللہ کی طرف سے ہے معاملہ، اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، لوگ بسا اوقات بات کو غلط رنگ دینے کے لیے، جو نظریہ اور عقیدہ نہیں ہوتا، وہ خود سے ایک تصور اور ایک تخیل گھڑتے ہیں، پھر اس پہ اپنی رائے ٹھوستے ہیں۔ اور اب جیسے جیسے وقت آگے نکلا ہے، دور جدید ہوا ہے، تو لوگ گستاخی اور مذاق اور طنز استہزاء جو منافقین کا کام تھا، اولیاء تو کجا، صحابہ کرام اور انبیاء کرام کے معجزات کے متعلق بھی جب ان کے پاس بات کوئی نہیں ہوتی تو وہ جس کو کہتے ہیں بڑے ملفوف کر کے، کور دے کے گستاخی کرتے ہیں۔ پہلے تو کھلم کھلا کوئی بک بکارے کر دیتے تھے نا، اب اس پہ جب تسلی نہیں ہوتی تو ساتھ لوگ فلموں کے کلپ کاٹ کر لگاتے ہیں، اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، تو یہ ان کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو فلموں کی پیداوار تھی انہوں نے ان پہ انگلی اٹھا دی، جو اللہ کے مقرب تھے۔ اللہ جن کے بارے میں فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے، رحمت اللہ کی ہے۔ یا اللہ ہمیں سے پائے کہاں ہے؟ وہ بات ابھی آتی رہتی ہے، دھیان سے سننا، کوئی بات رہے تو آپ مجھے یاد نہیں کرا سکتے کہ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تیرے سے جب میرے بندے میری معرفت چاہے، میرے متعلق سوال کرے تو فإنی قریب، میں قریب ہی ہوں۔ اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب میرے بندے جب تیرے سے سوال کرے، جو اللہ کو مانتے نہیں تھے پھر بھی وہ پوچھتے تھے کہ جس رب کو تم پوچھتے ہو وہ کہاں ہے، تو انہوں نے پوچھا رسول اللہ سے۔ وہ مانتے نہیں تھے ان کو اللہ کا رسول، لیکن اتنا جانتے تھے کہ اللہ کا کوئی پتہ دے سکتا ہے کائنات میں اس وقت، اللہ کی معرفت کی بڑی نشانی موجود ہے، تو وہ یہی کہ جو اللہ کو مانتے نہیں تو پھر ایک ایسے بندے سے کیوں پوچھ رہے ہو جس کو جب اللہ کو ہی نہیں مانتے تو اللہ کا رسول کیسے مانو گے؟ تو اس سے پوچھنے کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کی کوئی پہچان کرا سکتا ہے روئے زمین میں تو وہ محمد رسول اللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، میرے بندے تیرے سے سوال کریں تو میرے بندے براہ راست میرے سے ہی سوال کریں نا۔
وہ تیرے سے کیوں؟ مطلب کہ وہ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو. اللہ کی معرفت اگر زمین میں کوئی کرا سکتا ہے تو کائنات میں سب سے بڑا اللہ کی معرفت کرانے کا جو مرکز ہے وہ جناب رسالت امام کی ذات ہے. فإنی قریب، میں قریب ہوں. یہ تو ایک اضافی بات تھی، شام کی یہ کریں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جہاں سے بات میں نے شروع کی. اور پھر یہ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، کہیں قریب ہے فإنی قریب، میں قریب ہوں. اور فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور یہاں فرمایا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، قریب، اقرب، قریب، وہ قریب ہے، وہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے. اور اس کی رحمت اللہ کے نیکوکار بندوں کے قریب ہے. یہ سمجھ سکتے ہیں آپ ایک تسلسل؟ یعنی شیطان نے جہاں شیطنت کرنی ہو تو اولیاء طاغوت کو استعمال کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں پر اپنے دین کا کام لینا ہو اور جہاں پر اپنے قرآن کے انوار کو عام کرنا ہو وہاں اولیاء رحمان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ اس کے دین کی خدمت کرتے ہیں. تو شاہ رب سے بھی زیادہ قریب ہے، پھر بھی پاک ہو ہی نہیں سکتا. پائے گا وہی کہ جو رسول اللہ کے واسطے سے اللہ کو پہچاننا چاہے. اللہ نے اپنی معرفت کے لیے انبیاء کو بھیجا. ہر نبی نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء تک سب سے پہلی بات اپنا کلمہ بعد میں پڑھوایا. فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ اصل الاصول عقیدہ ہے، عقیدہ توحید. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی ذاتی اور مستقل طور پر عطا کرنے والا نہیں. مخلوق میں جو بھی دیتا ہے وہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن ہی سے دیتا ہے. خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، وہاب وہ ہے، رزاق وہ ہے، مسجود وہ ہے، معبود وہ ہے، سب کچھ وہی ہے. یہ اصل الاصول بات ہے. اور اولیاء کرام نے جس خوبصورت انداز سے درس توحید دیا ہے یہ ایک الگ عنوان ہے. اولیاء اللہ اس لیے جس کو خالص توحید چاہیے وہ اولیاء کا دامن تھامے. بنا اس کے بھی جو توحید کی بات کرتا ہے، توحید سے محبت کرنے والا اولیاء کے کبھی مخالف نہیں ہو سکتا. کہ اللہ کی توحید کے عقیدے کے دفاع کے سپاہی اولیاء اللہ کی جماعت ہے. آپ روئے زمین پر جائزہ لیں، جس خطے میں بھی اسلام گیا، کہیں پر بدھ مت تھی، کہیں پر ہندوازم تھا، کہیں پر کوئی دوسرا شرک تھا، کہیں پر کفر تھا، وہاں کوئی نہ کوئی اللہ کا مقبول بندہ گیا ہے جس نے وہاں جا کر کفر کی یلغار میں کھڑے ہو کر یہ صدا بلند کی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہاں عبادت کے لائق وہی ذات ہے جس نے جناب محمد الرسول اللہ کو اپنا رسول بنا کر دیا. اور اس کی شان حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے یہاں پنجاب میں کھڑی شریف ایک ہزار ہے، سیف الملوک ان کی ہے. انہوں نے پنجابی میں لکھا کہ کنا باجوں سننے والا تکدا اے بن نینا، باج زبان کلام کریندا نہ اس بھائی بہنا. لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. میں کنا باجوں سننے والا، سنتے میں اور آپ بھی ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، لیکن بہت بڑا فرق ہے. اس کو سماعت کسی نے دی نہیں ہے، اس کی اپنی ہے. ہمیں یا جس کو بھی عطا کی ہے اللہ نے عطا کی ہے. ہمیں سننے کے لیے کانوں کی محتاجی ہے. کان ہو وہ جسم سے پاک ہے، کان ہو پھر کان کے اندر قوت سماعت بھی ہو، اس کی بھی محتاجی ہے، وہ اس سے بھی پاک ہے. ہماری سماعت جب کوئی بولے گا تو ایک حد تک، ایک لیمٹ تک سنے گی، اور وہ علیم بذات الصدور ہے، تحت الثری تک دیکھتا ہے، کوئی اس سے کائنات میں چھپ نہیں سکتا. کنا باجوں سننے والا. اور ہماری سماعت محدود ہے، اس کی لامحدود. ہماری سماعت اس کی عطا ہے، اس کی سماعت اس کی ذاتی ہے. ہماری سماعت تب تک ہے جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک روح ہے. اس کی سماعت اسے موت نہیں آنی. کل من علیہا فان، سب نے فنا ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ
دیکھتا بھی ہے، بصیر بھی ہے، لیکن اسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی محتاجی بھی. ہماری آنکھیں ہوں پھر بھی آنکھوں کے اندر قوت بصارت کی محتاجی ہوگی. بسا اوقات نابینوں کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن اندر بصارت نہیں ہوتی، اندر نظر نہیں ہوتی، تو پھر بھی نہیں دکھتا. آنکھ ہی نہ ہو تو پھر کیسے دکھے گا؟ آنکھ ہو، آنکھ کے اندر قوت بصارت بھی ہو. لیکن یہی جو پہلے میں نے اللہ کی صفات اس میں بیان کی ہے کہ اس کی ذاتی ہے، اس کی لامحدود ہے، اور وہ کبھی اس کو فنا نہیں ہے اس کی صفات کو. بصارت میں بھی یہی معاملہ ہے. فرمایا کنا باجو سننے والا تقدا ایک بن نینا باج زبان کلام کرتا. ہم بھی کلام کرتے ہیں، وہ بھی کرتا ہے. کلام اللہ اس کا کلام ہے، وہ کلام کرتا ہے. ہمیں کلام کرنے کے لیے زبان کی حاجت ہے، لیکن باج زبان کلام کرتا. وہ کلام کرتا ہے لیکن اسے زبان کی احتیاجی نہیں ہے. نہ اس بھائی بہنا، ہمارے بھائی بھی ہوتے ہیں، بہن بھی ہوتے ہیں، نہ اس بھائی بہنا لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ بھی کسی کی اولاد نہیں. یہ اولیاء اللہ کا نظریہ توحید، جس شان کے ساتھ اولیاء اللہ نے عقیدہ توحید کا پرچار کیا اور اس کا پرچم بلند کیا. اسی لیے عقیدہ توحید کو ماننے والا، توحید پھیلانے والے سپاہیوں سے کبھی بوجھ نہیں رکھ سکتا، ان سے محبت ہی رکھے گا. توحید کے مرکز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں جو بنائے، اور توحید پھیلانے والوں نے اپنے اپنے وطنوں سے ہجرت کی، دوسرے مقامات پہ گئے، پڑھا، درس و تدریس اختیار کیا، لوگوں کو تیار کیا، آنے والے فطروں سے لڑے، پھر بھی اللہ کی توحید اور اللہ کے دین کے پرچم کو اس طرح سر بلند رکھا کہ پورا زمانہ اور تہذیب ایک طرف ہوتی تھی، اور مرد مجاہد اللہ کا ولی بڑے تنے تنہا بھی ہو حضور داتا گنج بخش علی حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جب سب زمین لاہور میں تشریف لائے تو اس وقت ایک ہندو رائے راجو کی وہاں پر حکومت تھی. آپ نے آ کر جب توحید کی دعوت دی، سب سے پہلے وہاں آ کر مسجد تعمیر کی اور پھر مدرسہ تعمیر کیا، اور لوگوں کو دعوت دی کہ یہاں آیا کرو اور اللہ وحدہ لا شریک کو پہچانو جو تمہارا خالق و مالک ہے. یہاں آؤ، اس کو چھوڑو. لوگ اس کے جادو میں اور اس کے عمل میں پھنسے ہوئے تھے. جب اس نے دیکھا کہ یہ کون سا نیا آدمی آیا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف یہ متوجہ کر رہا ہے، تو اس نے کہا علی اجمیری اگر ہمت ہے تو پھر باہر نکلو. تو اللہ کا ولی جب ضرورت پڑ جائے تو پھر کرامت بھی دکھاتا ہے، اور اللہ کی مرضی اور اذن سے دکھاتا ہے. یہ اللہ کا اذن ہوتا ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی قدرت ہوتی ہے. کرامت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی شے آ جائے. لوگ وہ آیتیں اور وہ چیزیں نکال کر اللہ کی ذات سے کمپیریزن کرتے ہیں. یاد رکھیے، معجزے کا، کرامت کا، اللہ کے بندوں کا اللہ کی ذات سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک، وہ خالق و مالک ہے. مخلوق میں کوئی جتنا بھی بلند رتبے والا ہو جائے، وہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ ضرور ہے. اللہ کی نظر میں مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ضرور ہوتا ہے، لیکن بہرحال مخلوق ہی ہوتا ہے. وہ اپنے اللہ کا محتاج ہی ہوتا ہے. وہ سجدہ اللہ ہی کو کرتا ہے، وہ عبادت اپنے رب ہی کو کرتا ہے. یہ اولیاء اللہ کی بات ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. لوگ دلیلیں دیتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. یہ دیکھو بھائی، یہ سارے مل جائیں تو یہ مل کے مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے. اب یہ آئی کس کے لیے ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ جن تم معبودان باطلہ کو پکارتے ہو عبادت کے طور پر. یاد رکھیے، ہر پکار شرک نہیں ہے. کسی کو خدا سمجھ کر یا کہ مدد وہ اپنے خود سے کر رہا ہے، اس کا کوئی خالق و مالک نہیں ہے، یہ شرک ہوتا ہے. اور ہمیں تو اللہ کے فضل سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں مدد کوئی بھی کر رہا ہو سامنے، وہ ہوتی در حقیقت اللہ ہی کی. جیسے ہم قرضے میں پھنسے ہوئے تھے، کوئی مسئلہ تھا، ہم نے کہا بیٹھے دعا کرتے رہے، باہر نکلے کوئی آدمی ملا، اس نے کہا میرے پاس کچھ فالتو ہے، اپنا کام چلا لو. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا یار تو نے میری بڑی مدد کی. اب وہ جو دعائیں کرتا رہا، یا جس نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے، جس نے اس کو مال دیا تھا، یہ مدد دراصل اسی کی ہے. فرشتوں کی ڈیوٹیاں نہیں ہے رزق تقسیم کرنے کی. رزق فرشتے تقسیم کرتے ہیں، لیکن
معزول رازق سے ہے، رازق نے اذن دیا ہے کہ یہ کرو۔ موت وہ دیتا ہے لیکن روح قبض اسرائیل کرتے ہیں۔ یہ سارے امور جو معزول من اللہ ان کو کہا جاتا ہے، اللہ سے جن کا اذن ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت کے ہی تابع ہوتے ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ سے کمپیریزن کرو تو پھر تو کوئی مکھی مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتا، لیکن اللہ ہی کا جب اذن ہو جاتا ہے، جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں اللہ کے اذن سے مردے بھی زندہ کرتا ہوں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں مادر ذات اندھوں کو وہ کیا کرتا ہوں، بینا بھی کرتا ہوں اور کوڑیوں کو شفا بھی دیتا ہوں۔ ابرے ہو، میں بری کرتا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ وہ خود سے یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ذاتی نہیں کہہ رہے، وہ کسی کے اذن سے کہہ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے من دون اللہ، جو مکھی کے پر کو بھی نہیں بنا سکتے، جمع ہو کے وہاں اللہ نے لفظ استعمال فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، اور جو اللہ کی اجازت سے مردہ تک بھی زندہ کر دے، وہ فرماتا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، من دون اللہ اور بِإِذْنِ اللہ میں فرق ہوتا ہے۔ ارے صاحبوں، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں تو کوئی مچھر اور مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا، لیکن جب اللہ کا اذن اور اجازت ہو جاتا ہے، قدرت اسی کی کارگر ہوتی ہے، تو پھر مچھر کا پر اور مکھی کا پر کیا؟ جناب عیسیٰ فرماتے ہیں اللہ کے اذن سے میں مردے کو بھی زندہ کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ بات ہم پہ وہ ٹھوس ہے جو ہمارا عقیدہ ہی نہیں، تو ہمیں تو اس سے کوئی تکلیف نہیں، وہ تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں، یہ تو ہم تم سے پہلے کہتے ہیں، کیونکہ ہم نمبر 1 توحیدی ہیں الحمدللہ، ہم رحمانی توحید والے ہیں، ہم شیطانی توحید کے ماننے والے نہیں ہیں کہ جس نے ہی آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی تھی، ایک نبی کی بے ادبی کی تھی، توحید کو وہ مانتا تھا، نبی کی بے ادبی کی تھی اور کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے۔ تو توحید کی آدم علیہ السلام کی، توحید کو مانتا تھا، توحید کی آدم علیہ السلام کی، اور باوجود اس کے کہ معلم الملائکہ تھا اور کروڑوں سال وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، جب نبی کی توحید کی تو اللہ نے اپنی توحید کو بھی اس سے قبول نہ کیا، تو فرمایا یہ سبق دے دیا اللہ اسی کی توحید کو قبول فرماتا ہے جو اللہ کے نبیوں سے محبت کر کے ان سے اللہ کی معرفت کا جام پیتا ہے، اللہ اس سے توحید کو قبول فرماتا ہے۔ فإنی قریب، میں قریب ہوں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ سوچا کچھ اور تھا، بات کہیں اور نکل گئی، اور ابھی عنوان پہ بات آئی نہیں ہے، تھوڑا ٹائم ہے، انشاءاللہ تعلیمات کی بات ہم کریں گے۔ اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تو نیکوکار کون ہے بھائی؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ سب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں، اور قیامت میں بھی صرف ایک آیت میں پڑھوں۔ آپ کہیں گے وہ تو نبی کی بات ہے کہ اللہ کے اذن سے جو ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو نبی کے لیے تھا، نبی کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن ولی کے لیے جو آپ مانتے ہو تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک بات پہلی یہ ہے، اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سوال کرنے والے نے خود بتا دیا کہ یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اگر شرک ہوتا تو پھر نبی کے لیے بھی ہوتا۔ شرک کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو بعد والے کے لیے ہو اور نبی کے لیے نہ ہو۔ شرک تو ایک سب سے غلیظ اور نجس چیز ہے، اور نبی سب سے نفیس چیز ہے، سب سے گندی چیز کو سب سے نفیس چیز سے، بہترین چیز سے ندی نہیں کر سکتے۔ اگر شرک ولی کے لیے ہے تو پھر نبی کے لیے تو پہلے ہوتا۔ تو یہ سوال کرنا ٹھیک ہے، نبی کے لیے تو ہم مانتے ہیں، ولی کے لیے تھوڑا سا دل میں ایک بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس سوال نے یہ خدشہ ایسے ہی اٹھا دیا کہ یہ شرک تو نہیں۔ آپ سمجھے جو بات میں نے یا نہیں سمجھے؟ میں پھر سمجھاؤں۔
کچھ لوگ نبی تک بات کو مانتے ہیں لیکن ولی تک آ کے ان کو تھوڑا سا سوچ بچار یا سوئی اٹکتی ہے کہ بھئی نبی کے لیے تو ہم مانتے ہیں لیکن ولی کی بات آئے تو دل میں یہ بات جاتی ہے کہ یہ یار شرک تو نہیں، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اگر شرک ہوتا تو پہلے نبی کے لیے ہوتا۔ یہ اب آپ سمجھ لیں، تو ولی کے لیے نبی کا تو میں نے بتایا کہ نبی کیا کر سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ولی کیا کر سکتا ہے، یہ تو رسول اللہ کی امت کے غوث اعظم ہیں۔ قرآن کریم سورہ نمل میں 19ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ پورا واقعہ بیان فرمایا، اس میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کون ہے جو تخت بلقیس جو 1 مہینے کی مسافت پہ دوری پہ پڑا ہوا ہے، کون ہے وہ جو لائے؟ تو قرآن کریم میں ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک بھاری برکم جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے جو 1 مہینے کی دوری پہ پڑا ہوا تخت بلقیس ہے اور بہت بھاری برکم ہے، وہ وہاں سے چل پڑی ہے، وہ یہاں نہیں پہنچے گی بلکہ یہ مجلس ختم بھی نہیں ہوگی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ اور اس جن نے کہا کہ اس پر میں قوی ہوں، ٹھیک ہے، اور میں امانت داری بھی کروں گا، امین بھی ہوں، میں وہاں سے لاتا ہوں۔ وہ چل پڑی ہے، یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے تخت بلقیس یہاں میں حاضر کروں گا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس سے پہلے چاہیے۔ سنیں گے ابھی غوث پاک کے غلام اگلی بات، سلیمانی ولی کی بات ہے اور قرآن میں جو ظہور کا عالم، تو سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا کہ پہلے چاہیے تو قرآن کریم کی آیت ہے قال الذی عنده علم من الکتاب۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا جو کتاب کا عالم تھا، اور کتاب بھی زبور تھی، قرآن نہیں تھا، جو زبور کا عالم ہو، سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی ہو، جس کا نام مفسرین نے آصف بن برقیہ لکھا ہے، اس کا نام آصف بن برقیہ تھا۔ بھاری بھرکم جن نے کیا کہا تھا دیو نے کہ میں مجلس ختم ہونے سے پہلے 1 مہینے کی دوری پہ پڑا ہوا جو تخت ہے وہ میں لا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلے چاہیے۔ اس سے پہلے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، وہ بھی کر رہا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام اپنی امت کے اولیاء سے اور جنوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ وہ چاہیے کہ سلیمان علیہ السلام تو خود نبی تھے، وہ نہیں لا سکتے، وہ تو معجزہ دکھا کے لا سکتے تھے، کرامت سے اگر آ سکتا ہے تو معجزے سے نہیں آ سکتا، نہیں۔ بات کچھ اور بھی تھی، قرآن کی ہر آیت میں حکمت ہے کہ قیامت تک آنے والے منکرین ایسے بہت سارے پیدا ہو جائیں گے، بہت سارے عقل کے غلام اور بے ادب ایسے پیدا ہو جائیں گے جو خود ساختہ سوالات کی بنیاد پر اٹیک کریں گے۔ ان کو بتا دو یہ کام تو سلیمان کی امت کے ولی کر سکتے ہیں، سلیمان کا مقام تو ایسے نہیں بلند۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سے پہلے چاہیے تو قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک سلیمانی ولی کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس نے کیا کہا؟ دیو نے تو کہا تھا کہ یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے میں حاضر کر سکتا ہوں، لے آؤں گا اور میں پوری امانت داری کے ساتھ کروں گا، لیکن ایک عالم زبور کھڑا ہوا، سلیمانی ولی کھڑا ہوا، اس نے کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے۔ دیو ایکل جن کی کیا طاقت تھی کہ وہ مجلس ختم ہونے سے پہلے 1 مہینے کی دوری پہ پڑا ہوا تخت لا سکتا تھا۔ یہ قرآن ہے، بالکل براہ راست قرآن کے الفاظ کا ترجمہ۔ اور آصف بن برقیہ کھڑے ہوئے سلیمانی ولی زبور کے عالم، انہوں نے کیا کہا کہ میں لاتا ہوں، انا آتی کا بھی آپ کے لیے قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ سبحان اللہ، یہ بھی لطیف بات ہے، اپنی پلک کو تو بندہ کچھ دیر اختیار رکھ کے روک بھی سکتا ہے، لیکن کسی کی پلک پہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کب جھپک جائے، کتنے جلدی جھپک جائے۔ اب نتیجہ نکالو،
نتیجہ نکالو تو نکلتا ہے کہ ظہور کا عالم ہو، سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی ہو، 1 مہینے کی دوری پہ پڑا ہوا تخت وہ پلک چمکنے سے پہلے لا سکتا ہے۔ ارے سلیمانی ولی کا یہ مقام ہے تو محمدی غوث اعظم کا کیا مقام ہے؟ سلیمانی ولی کا مقام ہے، محمدی غوث اعظم کا کیا مرتبہ ہے؟ اور یہ ہوتا سب اللہ کے اذن سے ہے۔ سلیمانی ولی بھی اللہ کے اذن سے لاتے ہیں، اللہ کے اختیار سے لاتے ہیں، اس کی قدرت سے، اس کی اجازت سے۔ اور قرآن میں آیا ہے کوئی بات شرک ہوتی تو قرآن میں بیان نہ ہوتی۔ یہ سلیمانی ولی کا مقام ہے، رسول اللہ کی امت کے اولیاء پھر امام الاولیاء، یہ ان کا مقام ہے۔ اب بات تعلیمات کی، ولی کہا کس کو جاتا ہے؟ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی تو فقہ میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اختیاری اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ولی بہت سارے معنی میں، کئی معنی ہیں ولی کے، اپنے اپنے مقام پر موقع کی مناسبت سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو اولیاء اللہ جن کو کہا جاتا ہے، اولیاء جمع ہے ولی کی۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ پوری پراپر ڈیفینیشن کیا ہے؟ ولی کس کو کہا جاتا ہے؟ لوگ یہ ایک مذاق سمجھتے ہیں، اس دنیا میں 1 ٹکے کی سیٹ کونسلر کی بھی، اس کو پانے کے لیے لوگ اتنی رشوتیں اور کیا کچھ کرتے ہیں اور کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو اس کا قریبی ہونا چاہتا ہے، کبھی کس راستے سے تحفہ بھیجتا ہے، کبھی کوئی کیا کرتا ہے کہ میری اس سے سیٹنگ کروا دو، میرا کام کرنا ہے اسے۔ اللہ کا مقرب بننے کے لیے کیا تعریف ہے ولی کی؟ الولی هو العارف باللہ تعالی وصفاتہ بحسب ما یمکن۔ ولی اس کو کہا جاتا ہے جو عارف باللہ ہوتا ہے، عارف باللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کا علم نہیں ہوتا، مطلب کہ بندے کو اس کا علم نہیں ہوتا، یہ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کو معرفت کہتے ہیں، جو علم سے بھی اوپر کا درجہ ہے، علم کی بھی روح ہے، اس کو معرفت کہا جاتا ہے۔ تو عالم باللہ نہیں ہوتا، عارف باللہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنے یہ بزرگ ہوئے ہیں نا معرفت رکھنے والے، ان کو عالم باللہ نہیں، عارف باللہ کہا جاتا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، کہ ایک حد تک بندہ اس کو علم سے جان سکتا ہے، باقی وہ بہت بلند مراتب ہیں، انسانی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ہم پورا اس کو نہیں سوچ سکتے۔ الولی هو العارف باللہ تعالی و صفاتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا عارف ہوتا ہے، معرفت ہوتی ہے اس کو بحسب ما یمکن، جہاں تک ممکن ہو سکے۔ اب یہ 3 باتیں ہیں، توجہ ہے، اب 3 باتیں ہیں ولی کے لیے کون سی چیزیں لازمی ہوتی ہیں؟ المواظب عن الطاعات والمجتنب عن المعاصی، المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات، یہ 3 چیزیں۔ وَكَرَامَتُهُ حَقٌ وَلَا يُنْكِرُهَا إِلَّا الْمُبْتَدِعُ وَالْفَاسِقُ، یہ ولی کی ڈیفینیشن ہے، جو محققین علماء نے شرح فقہ اکبر میں، شرح عقائد النسلیہ میں اور بہت ساری مستند کتابوں میں ولی کی یہ ڈیفینیشن ہے۔ اور ولی کو ولی جانتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو اس کا فیصلہ مرید نہیں کرتا، کیوں؟ اس طرح تو ہر مرید کی نظر میں اسی کا پیر ولی ہے، حقیقت میں ہو یا نہ ہو، بھلے وہ چرس کے چھوٹے لگا رہا اندر بیٹھے اور شریعت کی دجیاں اڑا رہا اور تمارے کر رہا اور کلندری کے نام پر اور بالے اور لٹے اور بکواسات اور کہیں نہ کہیں وہ گمراہ ہویا ہوا ہے۔ حقیقت میں کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ 3 باتیں، المواظب علی الطاعات، طاعات پر، نیکیوں پر ہمیشگی پابندی، شریعت پر سختی سے کاربند ہوتا ہے۔ جو شریعت کا مخالف ہو، حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شریعت کا مخالف ہو وہ ہوا میں اڑتا بھی نظر آئے، فضا میں آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوا بھی نظر آئے اور پانی پہ چلتا ہوا بھی نظر آئے، تو وہ جادوگر اور عامل تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ المواظب علی الطاعات۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ پھر ہر کسی کے آنکھوں پہ جا کے نہیں گرنا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ جو نیا جبہ اور سونا امامہ پہن کے آ جائے وہ ولی ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔
المواظب علی الطاعات، جس کا گھر مسجد کے سامنے ہو، کبھی وہ نماز کے لیے نہ آیا ہو، کیوں جی پیر صاحب کو تکلیف ہوتی ہے، اور اپنے اس کے لیے وہ دن میں 3 نشستیں 4 ہوں تو بھی وہ آ جائے، تو فرض کیا تھا؟ فرض عین کیا تھا جو میدان جہاد میں بھی موقع نہیں؟ المواظب علی الطاعات، طاعات پر، شریعت پر سختی سے کاربند ہوگا۔ المواظب علی الطاعات، جو شریعت کا مخالف ہے، بس یہ بات سے میں آپ پلے باندھ دیں، جس کا کوئی عمل شریعت سے ٹکرا رہا ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ المواظب علی الطاعات، رسول اللہ سے بڑا شان والا کون تھا؟ نمازیں انہوں نے اتنی پڑھی تھی کہ پاؤں مبارک سوج گئے، نفل بھی اتنے پڑھتے، کھڑے ہو کر قیام اللیل فرماتے کہ رب نے سورہ مزمل نازل فرمائی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ کھڑا کم ہوئیے، آپ قیام کو کچھ کم کیجئے کہ پاؤں مبارک متورم ہو چکے ہیں، پیارے تیرے پاؤں سوج گئے ہیں، قیام کرو لیکن کچھ کمی کرو۔ تو جو سب سے مقرب تھے، امام الانبیاء تھے، نماز کی صفوں میں وہ بھی ہر وقت موجود رہتے تھے۔ یہ کون سا ولی ہے جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جس نے کبھی شریعت کے حکم پہ عمل نہیں کیا، جس نے داڑھی چٹکی ہوئی ہے، جو سوٹیں لگا رہا ہے، جو غیر محرموں میں بھی ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے ایک نارمل ماحول کی بات ہے، اور کوئی فسق و فجور اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ سب کچھ کھائے جا رہا ہے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، پھر بھی وہ پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ ارے پہنچی ہوئی ہستی اگر ہو سکتی ہے تو وہ ہو سکتی ہے جو شریعت المواظب علی الطاعات، پہلی شرط ولی کے لیے مواظبت علی الطاعات، شریعت کا سختی سے پابند ہوتا ہے، اور دوسری المجتنب عن المعاصی، کہ گناہوں سے خود کو بچانے والا، گناہوں سے خود کو بچانے والا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی موجودگی میں، اس کی سرپرستی میں، اسی مزار پر ڈھول بھی پیٹے جا رہے ہیں اور عورتیں بھی پورے بے حیائی کے مناظر پیش کر رہی ہیں، اور وہ کچھ ہو رہا ہے الامان والحفیظ۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ جن کو لوگ ان ویک پوائنٹ کو سامنے رکھ کر پھر اصل پہ بھی اٹیک کرتے ہیں، جنہوں نے اصل کو نہیں ماننا ہوتا، وہ بہانہ کسی نہ کسی ایسے لوز پوائنٹ کو بناتے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ۔ وہ ولی خود اس زمانے میں موجود ہوتے تو سب سے پہلے اٹھ کر اپنی خانقاہوں سے ان خبیثوں کا صفایا کرتے کہ جس چیز کے خلاف اور جن بدعات کے خلاف ہم نے زندگیاں لگا دی، ہم لڑتے رہے ہیں، تم نے انہی کو رواج دے دیا، تم چاہتے کیا ہو؟ لوگوں کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہو؟ ولی کی شان یہ ہے المجتنب عن المعاصی، گناہ چھوٹا بھی ہو تو صغیرہ تو وہ ڈیفینیشن میں آتا ہے، ولی کی نظر میں کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہوتا، ہر گناہ کبیرہ ہی ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے چھوٹی سے چھوٹی غلطی سے خود کو وہ بچاتا ہے۔ المجتنب عن المعاصی، وہ گناہوں سے بچاتا ہے، اور والمعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات، اور لذات اور شہوات، آسائشوں اور دنیا کی لمبی امیدوں اور خواہشوں سے وہ حد المقدور کنارہ کش رہتا ہے، کہ بہت زیادہ سہولتیں استعمال کرنے سے بھی انسان غافل ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ جب مجھ جیسے کچے مکانوں میں رہتے تھے تو پھر ہم نماز کے بھی پابند تھے، جب اللہ نے اچھا دے دیا تو ہم سست اور غافل بھی ہو گئے، بجائے اس لیے کہ ہم اس کا زیادہ شکر ادا کرتے۔ جب نوکری نہیں تھی تو مسجد سے نکلتے نہیں تھے، ہم اشراق بھی کرتے تھے، یا اللہ ہمیں یہ دے دے، یا اللہ ہمیں یہ عطا کر دے، مانگتے تھے۔ جب وہ نعمت مل گئی تو پھر بتاؤ جو اس کا حق بنتا تھا ہم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ پہلے صلاۃ الحاجت پڑھتے تھے، جب حاجت پوری ہوئی تو اب بنتا تھا کہ صلاۃ الشکر پڑھو، اب شکرانہ ادا کرو، لیکن وہ یاد نہیں رہتا، وہاں توجہ نہیں رہتی۔ ادھر توجہ فرمائیے، وہاں توجہ نہیں رہتی۔ یہ کس سے کہانیاں نہیں ہے، یہ تربیت کی بات ہے، یہ سیکھنے والی باتیں ہیں۔ تو فرمایا وہاں توجہ نہیں رہتی، یہی تیری بدنصیبی ہے بندے۔ وہ کچی کوٹھی ٹھیک تھی، وہ کچا گھر ہی ٹھیک تھا، وہ سادہ کھانا ہی ٹھیک تھا۔ ہاں میں تو بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کی مسجد ایک اور بنا دو۔ وہی ہمارے آباء و اجداد وہی کمائیاں کر گئے، وہی محنتیں کر گئے، ہم تو آسائشیں اور سہولتیں استعمال کر کر کے، اللہ کی نعمتیں کھا کر کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ان دانتوں میں وہ
باوجود زبان اللہ کا شکر ادا کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ اللہ کا شکر کا مطلب صرف زبان سے شکر کہنا اور اس کے حکم پر حی علی الصلاۃ کی صدا اور ندا پر مسجد میں حاضر نہ ہونا، یہ بھی شکر رسمی ہے۔ شکر کا یہ مطلب ہے کہ جو تم نے مانگا اس نے دے دیا، اب وہ جو تقاضا کر رہا ہے اس کے حکم کو پورا کر دو۔ وہ فرما رہا ہے حرام سے بچو تو بچ جاؤ، وہ فرما رہا ہے حلال کو اپناؤ تو اپنا لو، وہ فرما رہا ہے کہ بے حیائی کو ترک کرو تو ترک کر دو، وہ فرما رہا ہے کہ زکات دو اپنے مال کی تو زکات دو، وہ فرما رہا ہے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو تو اس کا بھی اور اس کے اولیاء کا بھی یہی درس ہے۔ اسی میں انہوں نے زندگیاں لگائی کہ پڑوسی سے حسن سلوک کرو۔ وہ فرما رہا ہے کہ میری مخلوق کی خیر خواہی کرو، اس کے لیے برا مت سوچو کہ میں اللہ خالق و مالک ہو کر میری مخلوق میری نافرمان بھی ہوتی ہے، پھر بھی میں ان پر ایک ہی بار میں عذاب مسلط نہیں کر دیتا، ان کو موقع دیتا ہوں وہ توبہ کریں، ستھرے ہو کر کے آ جائیں۔ تم بندے ہو، اگر تم نے بھی غلطی دیکھ لی ہے تو معافی کا چانس دو، اس کی خیر خواہی کرو، اس کی بھلائی سوچو۔ وہ فرماتا ہے غیبت نہ کرو، تو تمہیں چاہیے کہ تم غیبت نہ کرو۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اولیاء اللہ کی تعلیم اور سارے کا سارا قرآن۔ تو بہت زیادہ سہولتیں استعمال کرنے سے بھی انسان آسائشوں میں سست اور غافل ہو جاتا ہے۔ جیسے جب تک اے سی نہیں تھا، پنکھا تھا، تو وہ پنکھے کی ہوا بھی ٹھنڈی لگتی تھی دھوپ کے مقابلے میں۔ اے سی میں بیٹھ کے اٹھ کے پنکھے میں آیا تو پنکھا بھی ہیٹر دکھنے لگا کہ یہ کیسی ہوا ہے۔ تو انسان آسائشیں سہولتیں استعمال کر کر کے وہ غافل ہو جاتا ہے، کچھ اور کچھ اور کچھ اور دنیا کی یہ امیدیں، ان کو طول عمل کہا جاتا ہے کہ انسان کو اچھا گھر چاہیے تھا، مل گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بندے کو اگر سونے کی ایک وادی ہو اس کے پاس اور اسے وہ دے دی جائے، اس کا تقاضا کرے تو اسے جب مل جائے گی تو یہ کہے گا یا اللہ مجھے ایک اور عطا فرما دے۔ اسے ایک اور دے دی جائے تو یہ تقاضا کرے گا کاش یہ دو میں سنبھال کے رکھوں، ایک تیسری کوئی وادی آ جاتی میرے پاس سونے کی۔ تو اس طرح بندے کا جی اگر بھر سکتی ہے تو وہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، بندہ کبھی قرباش نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچنا چاہیے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہم نے جتنی نعمتیں، آج لوگوں کو عجیب و غریب قسم کے شوق پڑتے ہیں، لوگ شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ شارٹ کٹ کوئی راستہ نہیں، یہ بالکل کھلے لفظوں میں آپ سن رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غوث پاک کے پاس کوئی شارٹ کٹ راستہ تھا اور یا اللہ کے پاس کوئی شارٹ کٹ راستہ تھا۔ کچھ مذاہب ایسے پڑے کہ بس وہ ولی بن گئے اور جب وہ چاہے جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کبھی گنجے کو ناخن نہ دے، شکر ہے ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے، نہیں تو ہم اپنی مرضی سے وہ کرتے ہیں جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری اتنی اوقات بھی نہیں ہے، نہ علمی طور پر نہ روحانی طور پر، ہم بالکل کورے لوگ ہیں۔ ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ کیا کم ہے کہ انہوں نے اپنے غلاموں میں ہمیں نبھایا ہوا ہے۔ ہم جیسے گندوں کو زمین نے جگہ دی ہوئی ہے، ہم اپنے اعمال کو دیکھیے۔ اس لیے شارٹ کٹ کوئی راستہ نہیں ہے سر۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ غوث پاک نے کوئی شارٹ کٹ مارا ہو اور وہ غوثیت کے مرتبے پہ فائز ہو گئے۔ غوث پاک تو لوگوں کی نظر میں صدیوں بعد بیٹھ کر ہم لوساکا کی مسجد کے منبر پر یہ تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن اس غوثیت کو پانے کے پیچھے جو محنت غوث پاک کی ہے، باوجود اس کے کہ آپ مادر زاد ولی تھے، آپ کا تقوی بھی بہت تھا، لیکن کتنی محنت کہ یتیمی میں آپ نے علم پڑھا۔ یتیمی میں آپ کے والد ماجد کو وصال فرما گئے تھے اور آپ بالکل بچپن میں تھے کہ آپ گیلان سے، ایران میں گیا ہوں آپ کی والدہ ماجدہ کے در دولت پر، میری حاضری ہوئی ہے وہاں پر، اور آپ یقین مانیں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی جس ماں کی گود میں غوث اعظم پلا ہوگا، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کیسی ماں ہوگی۔ ہم تو اپنی ماں کا آنچل بھی ہمارے لیے وہ ہمیں جنت کی ہوائیں فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، غوث پاک کی جو والدہ ماجدہ تھی، کتنی پارشاہ، کتنی متقیہ، وہاں سے اگر بات شروع کریں تو یہ سمجھیے تصوف کی بنیاد عقل حلال اور صدقے پر ہے۔ توجہ ہے؟ تھک گئے آپ؟ عقل حلال اور صدقے مکان، سچ بولنا اور حلال کھانا، یہ بنیاد ہے ولی بننے کی۔ عقل حلال، عقل حمزہ سے، حمزہ کاف لام، عین قاف لام کو اگر سوچ سمجھ ہوتی ہے، عقل حمزہ سے، عقل حلال، حلال کھانا
اور صدق مقال، سچ بولنا. اور یہ جو زمانے کو غوث اعظم ملا ہے یہ بھی عقل حلال کی برکت ہے. 11ویں منانے والوں، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم 11ویں بھی منا لیں، نعرہ بھی لگا لیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو دامن کہا کس کو جاتا ہے؟ پہلے یہ تو سمجھو. دامن کا لفظی معنی تو یہ ہوتا ہے، یہ دامن ہے. کہتے ہیں چولی دامن کا ساتھ، یہ چولی اور دامن کا ساتھ، چولی دامن کا ساتھ، دامن کو تو اس کو کہا جاتا ہے. لیکن اب غوث پاک کا ایسا تو کوئی دامن نہیں ہے کہ جس کو ہم پکڑیں گے اور ہم نعرہ لگا رہے ہیں. تو اس دامن کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ان کی محبت اور ان کی تعلیمات. اگر یہ نعرہ لگا بھی لیا کہ غوث کی محبت کو ہم نہیں چھوڑیں گے، لیکن ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا کہ غوث بننے کی بنیاد میں عقل حلال اور حلال شامل تھا، ہم غوث کی محبت کا نعرہ بھی لگاتے رہے اور حرام بھی کھاتے رہے، حرام بھی کرتے رہے، ہم گیارہویں بھی کرتے رہے اور سود کا کاروبار بھی کرتے رہے، تو پھر یہ سمجھ لو نہ غوث کا رب راضی ہے نہ غوث کا. غوث سے محبت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے سب سے پہلے حرام کو چھوڑنا پڑے. ولی کی تعریف میں پڑھا ہے نا، المجتنب عن المعاصی، ہر گناہ سے وہ خود کو بچاتا ہے. تو سود کتنا بڑا گناہ ہے جس کے 70 درجے ہیں، جس کا ادنا درجہ یہ ہے سود کا 1 پیسہ کھانے سے کعبہ کے اندر 70 مرتبہ زنا کرنے کے بعد. باقی جو وہ کر رہا ہے اپنے ضمیر کی عدالت میں اپنے ایمان کے سامنے وہ سوچ. آج تک اگر کر رہا تھا تو اب 11ویں کا فائدہ اسے ہی ملے گا جو یہاں بیٹھے بیٹھے یہ اپنے ضمیر سے اللہ سے وعدہ کر کے اٹھے گا کہ میں جن کا ماننے والا ہوں وہ تو اتنے نفیس ہیں کہ غوث پاک کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جن کا اسم گرامی تھا، دریا کے کنارے عبادت فرما رہے تھے. دریا میں ایک پھر لڑکتا ہوا آیا. یہ مستند باتیں، کس سے کہانیاں کچی باتیں نہیں ہیں. یہ پھل آیا، آپ نے اٹھا کر کھا لیا. غوث پاک کے جو والد ماجد تھے جب پھل کھایا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ پھل تو پتہ نہیں کہاں سے آیا اور میرے لیے یہ جائز بھی تھا یا نہیں. دریا کے کنارے عبادت فرما رہے تھے، پھل اٹھا کے کھا لیا. پھر جو بندہ مومن ہوتا ہے نا، اس سے کوئی بات ایسی سرزد ہو جاتی ہے تو اس کو کوئی جگہ مزہ نہیں دیتی جب تک وہ صدقے دل سے توبہ نہیں کرتا. اس لیے جب کوئی گناہ ہو جایا کرے، انسان ہے بار بار توبہ کے باوجود بھی گناہ ہو جاتا ہے، بد نظری ہوتی ہے، بدکاری ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے. آسان طریقہ حدیث پاک ہے. آپ پہلے یہ نیت نہ کرو کہ میں ابھی کرتا ہوں بعد میں صلاۃ التوبہ پڑھ لوں گا. صلاۃ التوبہ ایسا کرنا زیادہ گناہ ہے کہ اس نے توبہ کو مذاق بنایا. ایسا نہیں بنایا. کوئی گناہ ہو جائے اور غیر ارادی طور پر بھلے جتنی مرتبہ بھی ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. گناہ ہوا بیٹھے بھی نہ رہو، اٹھو وضو کرو، اللہ کے دربار میں صلاۃ التوبہ ادا کر کے صدقے دل سے اللہ سے معافی مانگو. اللہ تمہاری خطا کو معاف کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرتا ہے. تو اب انہیں چین نہیں آ رہا تھا. وہ پھل کھایا، دریا کے کنارے سے وہ پھل کھایا. غوث پاک کے والد محترم ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. میں جس بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ زمانے کو تو غوث اعظم ملا ہے، لیکن اس غوث کی پرورش میں کتنا بڑا حلال شامل ہے، کتنا بڑا حلال کا خمیر اس کو کھلایا گیا ہے. اور کہاں سے یہ غوث تیار ہو کر زمانے کو ملا ہے. ماں کیسی تھی، باپ کیسا تھا. تو وہ پھل کھایا تو پھر اسی شبہ میں چل پڑے کہ یہ کہاں سے آیا. جاتے جاتے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک باغ ہے اور باغ کا ایک درخت وہ دریا کے کنارے میں ہے. جب اس کا کوئی پھل پکتا ہے تو دریا میں گر جاتا ہے. تو یہ وہ پھل ہے کہ اس ٹہنی سے پھل گرا تو میں نے اٹھا کر کے کھا لیا. لیکن اللہ کے ولی کی شان ہی جداگانہ ہوتی ہے. کتنی وہ احتیاط کرتا ہے. گئے شہر میں جس بستی میں وہ باغ تھا، پوچھتے پوچھتے کہا اس کا مالک کون ہے. مالک بھی کوئی صاحب نظر تھا، مالک بھی کوئی ایسا نہیں تھا. تو اس کو کہا کہ ایسے میں پڑھ رہا تھا اور یہ پھل آیا لڑکتا ہوا، میں نے کھا لیا. تو جو مجھ سے دنیا میں مطالبہ کرتا ہے کر لے، جو مجھے سزا دیتا ہے دے لے، آخرت میں مجھ سے سوال مت کر. غوث پاک کو ماننے والوں حرام سے اس قدر بچنا، یہ غوث پاک کے غلاموں کی شان ہے. 11ویں والوں کو ایسے ہی جچتا ہے تو یہ حرام سے بچ جائے. جب باغ کے مالک نے یہ دیکھا کہ اتنا پریشان آدمی، تو کہتے ہیں کہ ہر کسی کی ہر کوئی قدر نہیں جانتا. ہیرے کی قدر جوہری کے پاس گرتی، ٹھیک ہے،
تو اس نے جب دیکھا کہ اتنا پارسار متقی آدمی، تو اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ میں چلو آخرت میں تو تجھ سے دنیا میں ایک سوال کرتا ہوں، تو اس کو پورا کر دے، میں تجھ سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا قیامت کے۔ کہا کر لو۔ اس نے کہا ایسا ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینی اور ہاتھوں سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، میں اس کے متعلق بڑا پریشان رہتا ہوں، اگر تو اسے نکاح میں قبول کر لے تو میں تجھے معاف نہیں سکتا۔ اب یہ بات ایسی ہے کہ ایک دفعہ بندہ ہل جاتا ہے۔ کیوں؟ آخرت کا معاملہ ٹھیک ہے، لیکن دنیا بھی کتنی کٹھن ہوگی۔ انسان تو شادی دنیا میں آسانی سے رہنے کے لیے کرتا ہے کہ مل ملا کے رہیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، وہ میری خدمت کرے گی، میری اولاد کی خدمت کرے گی۔ یہ تو الٹا اس کی خدمت کے لیے بندے رکھنے پڑیں گے، ایک مشکل کام تھا۔ لیکن دوسری طرف آخرت، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو غوث پاک کے والد ماجد جب ابھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا تو کہا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ منظور ہے، میں نکاح کروں گا۔ جب نکاح ہو گیا اور آپ شب عروس بھی اپنے حجرہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک حسین و جمیل، ایک کنیز ہے گویا جنت کی، اور دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی سکتی ہے، ہاتھوں سے بھی ٹھیک ہے، پاؤں سے بھی ٹھیک ہے، بول بھی رہی ہے۔ تو آپ نے فوراً قدم پیچھے کھینچا۔ یہ ہوتی ہے وہ حیا، آج امت کی نظروں سے جس کو چھین کر امت کا باطن میلا کر دیا گیا۔ آج ہم چاہ کر کے بھی اپنی نظر کو پاکیزہ نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ نہ عبادتوں میں لذت رہی، نہ تلاوتوں میں سکون رہا۔ وجہ یہ ہے کہ امت کی نظر پاکیزہ نہ رہی۔ جب نظر پاکیزہ نہ رہی تو دل میلا ہوتا چلا گیا، جب دل میلا ہوتا چلا گیا تو عبادتوں کی لذت کو بھی چھین لیا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا بڑا حصہ ہے۔ اور جب بندے حیا کچھ سے مر جائے تو پھر تیرے میں اور چوپائے میں کوئی فرق نہیں ہے، تو بھی چوراہے بھی پیشاب کر، تجھے کوئی خوف ملامت نہیں ہے، تو جو مرضی کرتا رہے جیسے وہ کر۔ اسی لیے آج غوث پاک کے ماننے والوں، گیارہویں شریف میں آنے والوں، تعلیمات غوث اعظم یہ ہے کہ الحیاء من الایمان، غوث اعظم امت کو صورت میں عطا کیا گیا ہے جب حیا کو سامنے رکھا گیا تھا اور اس پر عمل کیا گیا تھا۔ آپ پیچھے تشریف لائے، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے حجرے سے قدم باہر نکالا اور پاس آ کر کے، یعنی جو نانا تھے غوث پاک، ان کے پاس آئے اور کہا کہ میں کسی، آپ نے کوئی غلط عورت کمرے میں بھیج دی ہے یا میں کہیں غلط جگہ پہ چلا گیا، کہ آپ نے جو نشانیاں بتائی تھیں اس میں تو ایک بھی نہیں ہے، وہ تو دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، بول بھی رہی ہے اور چل بھی سکتی ہے، پکڑ بھی سکتی ہے، اس میں وہ کوئی بات بھی نہیں ہے جو آپ نے بتائی۔ اب غوث پاک کے جو نانا تھے انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم میری مراد نہیں سمجھ سکے، میں نے جب دیکھا کہ اتنا قابل ہیرا ہاتھ آ گیا جسے ایک شبے کا پھل کھانے کی بھی اتنی احتیاط ہے کہ وہ اسے معاف کرانے کے لیے تڑپ رہا ہے، تو ایک ہیرا میرے پاس بھی تھا اور میرے نابینا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے کبھی آنکھوں سے غیر محرم کو ارادتاً دیکھا نہیں ہے، میرے نہ سننے کا، اس کے ڈورا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے ارادتاً کبھی بری بات نہیں سنی ہے، اور نہ بول سکنے کا، گونگا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ کبھی اس نے خلاف شرافات اور یاوہ گوئی نہیں کی ہے، پاؤں سے معذور ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ چل کر کبھی ایسی راہ کی طرف نہیں گئی، ایسے مقام کی طرف نہیں گئی جس سے شریعت منع کرتی ہو، اور ہاتھ اس نے اس طرح استعمال نہیں کیے جس سے رب رسول نے منع کر دیا ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا، آج میں نے دیکھا کہ اگر میری بیٹی کے لائق کوئی ہو سکتا ہے تو موسیٰ صالح جنگی دوست ہو سکتا ہے۔ اب یہ نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم، عظمت اولیاء، اب آپ تصور کریں اتنے پاکیزہ جوڑے سے جو خمیر قدرت نے امت کو عطا فرمایا اور رمضان المبارک کی پہلی تھی، اور گیلان میں آپ کی جب ولادت ہوئی رمضان المبارک کی پہلی تھی تو آپ دن کو دودھ نہیں نوش فرماتے۔ وجہ کیا ہے؟ لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہر چیز کو عقل سے سمجھتے ہیں۔ عقل ایک حد تک ہے، بہت ساری باتیں ہیں وہاں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں، صرف ایمان لانا۔
صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے پیدا ہوئی، سائنس اور عقل ثابت نہیں کر سکتی کہ پتھر سے اونٹ پیدا ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتے اژدہا بن جاتا، سائنس ثابت، عقل ثابت نہیں کر سکتی کہ ڈنڈا پھینکو اور سانپ بن جائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ان کو ماننا ہے، وہ قرآن میں ہے۔ فرق یہ ہے جو قرآن میں آ گیا اس کو ماننا فرض ہے، اس کا انکار کفر ہے، اور جو قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں آیا ہے یا پاکان امت نے بیان کیا ہے، اس کو ماننا اس طرح فرض تو نہیں لیکن اس کا انکار بھی گمراہی ہے، غلط بات ہے، گمراہی ہے، کفر نہیں۔ تو دن کو آپ دودھ نہیں نوش کرتے۔ کوئی کہے گا کتنا چھوٹا بچہ، اسے یہ کیسے پتا چل گیا؟ ٹھیک ہے، اتنا چھوٹا بچہ رب چاہے تو پہلے دن کے کچھ دیر کے عیسیٰ علیہ السلام کہوارے میں فرماتے ہیں انی عبد اللہ، میری ماں پہ تہمت لگانے والوں میں اللہ کا بندہ، آقانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب بھی دے دی، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بھی بنا دیا، وجعلنی مبارکا، مجھے بابرکت بنا دیا۔ کچھ دیر کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلام فرماتے ہیں رب چاہے تو ہو سکتا ہے، اور رب چاہے تو حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عطا سے رمضان المبارک میں اللہ کی قدرت سے دودھ نوش نہ فرمائیں، تو یہ اللہ کی قدرت بھی ہے کہ اس نے یہ شعور دیا اس عمر میں، اور غوث پاک کی کرامت بھی، دودھ نوش نہیں فرمایا۔ اچھا، اس کے بعد اب آخری بات، جب آپ کچھ تھوڑا بڑے ہوئے، والد ماجد کا سایہ توڑ گیا، کچھ تھوڑا آپ کی عمر مبارک بڑی ہوئی، تو والدہ ماجدہ سے جو تعلیم وہاں حاصل کر سکتے تھے وہ کی، اور والدہ ماجدہ نے گیلان سے بغداد بھیجا مدرسہ نظامیہ میں پڑھنے کے لیے۔ تصور ہے، ادھر توجہ ہے، کہاں سے؟ گیلان۔ گیلان کہاں میں ہے؟ کہاں پہ ہے؟ ایران میں۔ بغداد کہاں میں ہے؟ عراق میں ہے۔ تو ایران سے عراق بھیجا، اور بچپن کی عمر ہے، اور یہ آسانی سے سفر کا دور نہیں کہ ایئرپورٹ میں بھی کوئی خطرہ نہیں ہے اور آسانی سے پلین میں پہنچ جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ کٹھن کشادہ راستے اور رات کی تاریکیاں اور بچپن کا عالم، کس لیے بھیج رہی ہے؟ علم پڑھنے کے لیے، علم پڑھنے کے لیے بھیج رہی ہے۔ غوث پاک کے غلاموں، علم کی اہمیت کو سمجھو۔ ولی کامل اور پیر کامل ہونے کے لیے جو دوسری شرط ہے وہ عالم ہونا ہے۔ بغیر عالم کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کہ ولی تو عمل کرنے سے بنتا ہے نا، اور عمل تب ہو سکتا ہے جب علم ہوتا ہے۔ جب ایک چیز کے متعلق پتہ نہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو اس پہ عمل کیسے کرے گا؟ یہ ایک الگ بات ہے، اس پہ میں بات کرتا ہوں۔ تو وہاں سے بھیجا، کہاں سے؟ ایران سے بھیجا، عراق بھیجا، گیلان سے بغداد بھیجا۔ اب علم دین کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے علماؤں کا وہ جذبہ دیکھیے۔ ہم یہاں پیٹ پیٹ کر تھک جاتے ہیں کہ بچے کی غیرحاضریاں ہیں، بعد میں استاد پہ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ بتاؤ پڑھایا کیا ہے۔ صاحبوں کبھی اس پہ بھی نظر گئی کہ ہماری سچویشن کیا تھی پڑھائی میں حاضری کی بچے کی؟ ہم نے کبھی ایک دن بھی واپسی پہ اس پہ آتے جاتے پوچھا کہ آج کیا پڑھا ہے؟ کبھی استاد سے خبر گیری کی اس کی؟ ہاں، اور وہ کراٹے سیکھنے کے لیے اس کو بھیجا، اس کو پنچ بھی لگتے، اس کا خون بھی آتا، باکسنگ سیکھتا، تو کہتے کوئی نہیں، اس سے اس کی جان مضبوط ہوگی۔ اور استاد نے اگر دین سیکھنے کے مرحلے میں ڈانٹ بھی دیا تو بچے سے پہلے باپ ناراض ہو جاتا کہ کیوں، ایسا کیوں ہے؟ ارے صاحبو، یہ دشمنی نہیں ہوتی، اور سونے کو جب کسی بھٹی میں رکھا جاتا ہے تو وہ زیور لگتا ہے، وہ پھر کسی گلے میں جا کر خوبصورت لگتا ہے۔ ایسے ہی نہیں وہ سامنے جلدی سے بدل کے آ جاتا، اسے کچھ سیک بھی پہنچتا ہے، کچھ ضرب بھی لگتی ہے۔ لوگوں کی نظر تو استاد کی کوالٹی پہ ہوتی ہے کہ استاد اچھا پڑھنے والے ہیں، ہمارا بچہ بھی ایسا پڑھ جائے گا، لیکن کبھی یہاں دھیان نہیں دیا کہ استاد جس پلانٹ سے گزر کے آیا ہے بچے کا معیار تو وہ نہیں بنے گا۔ استاد نے جب حفظ کیا تو دن میں 12-14 گھنٹے وہ پڑھتا تھا، ہم بچے کو حفظ کرا رہے ہیں 2 گھنٹے بھی مشکل سے میسر ہے۔ استاد تو 2-3 سال میں کسی کبھی خوشی میں نہیں گیا، اور بچہ تو ہر روز آج ادب دعوت میں جا رہا ہے، آج میرا یہ فنکشن ہے، آج اس کی برتھ ڈے ہے، تو پھر بتاؤ وہ کیا سیکھے گا، وہ کیا پڑھے گا؟ اور علم اگر سیکھنا ہے تو علم سیکھنے کے لیے سب سے ضروری بات وہ مجاہدہ اور مشقت کی ہوتی ہے۔ ہمیں خود یاد ہے ہم جن مرحلوں سے گزرے اور جہاں سے پڑھا، اور ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، بالکل گورا ہی سمجھتے ہیں خود کو، ابھی بھی طالب علم ہیں، لیکن
لیکن علم ایک ایسا سمندر ہے، قرآن ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اپنے دلوں کو کم از کم اتنا بڑا ضرور کریں جتنا سکول کی تعلیم کے لیے کریں۔ یہ ایک میری آپ کو نصیحت سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں، کم از کم اتنی جگہ تو دیں اس کو کہ جتنا سکول کی تعلیم کو دیتے ہیں، اور اتنی اہمیت دیں جتنا سکول کی، کہ سکول میں بچہ وردی گندی پہن کے نہیں جا سکتا، اور مسجد میں آنے سے پہلے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ اسے چیک کریں صفائی کا اہتمام ہے یا نہیں۔ وہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے دین کو کم تر سمجھنے کی وجہ سے ہمیں نگاہ قدرت میں گرا دیا ہے۔ ایک بندے نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے کہ اللہ کی نظر میں میری اہمیت کیا ہے، میری قدر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تو پہلے یہ دیکھ کہ تیری نظر میں اللہ کی اور اللہ کے دین کی قدر کیا ہے، تو پھر یہ سوال کر۔ گرامی مرتبہ حاضرین، یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بچپن کے عالم میں گیلان سے نکلے، والدہ نے بھیجا علم حاصل کرنے کے لیے، اور غوث پاک خود بھی فرماتے ہیں۔ اب یہ بات دوسری بھی سمجھتے جائے، جو میں نے کہا تھا نا شارٹ کٹ راستہ ہوتا، تو بچپن میں وہ ماں جو مادر ذات والی پیدا ہوئے اور اتنے عظیم نفوس سے پیدا ہوئے، وہ ماں کبھی بھی گیلان سے بغداد ان کو نہ بھیجی کہ کوئی شارٹ کٹ راستہ مارے گی، یہ تو ویسے بھی نیکوں کی اولاد ہے اور سید بھی ہے۔ امام حسن کے 11ویں بیٹے ہیں والد کی طرف سے، اور والدہ کی طرف سے امام حسین کے 11ویں بیٹے ہیں۔ اتنی شانیں بھی ہو، مادر ذات ولی بھی ہو، پھر بھی علم ضروری، پھر بھی علم لازمی، اور پھر وہ چلے جائے علم کے لیے گھر سے چلے۔ حضور غوث پاک بھی فرماتے ہیں، پھر آ کر کے بھی یہ نہیں سمجھا کہ میں کوئی بڑا صاحبزادہ۔ آج کل یہ صاحبزادہ پن بھی جو ہے نا، یہ یعنی لوگوں کی ایک عجیب سی مینٹلٹی ہو چکی ہے۔ پیر بننے کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، بس پیر کا بیٹا ہے وہ پیر ہے، ایسی بات کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو غوث پاک سے بڑا کوئی نہیں تھا۔ امام حسن کے 11ویں بیٹے ہیں، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے امام حسین کے 11ویں بیٹے ہیں، امام الاولیاء ہے، مادر ذات ولی بھی ہے، پھر بھی علم دین پڑھتے ہیں۔ لہذا آج کا سب زیادہ بھی اگر یہ چاہتا ہے کہ اپنے بڑوں کا وارث بنے تو اسے چاہیے کہ اللہ کے قرآن کا نور حاصل کرے، مصطفیٰ کے فرمان کا نور حاصل کرے، عالم بنے اور اس کے بعد پھر اپنے بڑوں کی مسند پہ بیٹھے، اور پھر وہ خود کو کسی قابل سمجھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی بس پیر ہونے کے لیے پیر کا بیٹا ہونا کافی ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ گرامی مرتبہ حاضرین، حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں، یہ قصیدہ بوسیہ میں آپ سنتے ہیں، درست العلم حتی صرت خطبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے کتب بنا دی۔ میں علم حاصل کرتا رہا، یعنی علم میں اس قدر وہ جنونی، قرآن کو سیکھنے کے لیے جنونی، قرآن کا شوق ہو تو پھر قرآن والوں کے پاس بیٹھا جاتا ہے سیکھنے کے لیے، پھر قرآن کی مجلس میں بندہ تنگ نہیں ہوتا۔ لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے اور زمانہ ایڈوانس ہو چکا ہے، آج لوگ علماء کے بجائے موٹیویشنل اسپیکروں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ بیماری نکل آئی، موٹیویشنل اسپیکر، ٹھیک ہے، جو ٹوٹکے بتاتے ہیں قرآن کی آیات براہ راست۔ ایک عالم 10-15 سال پڑھنے والا مسلک اور چٹائیوں پہ بیٹھ کر قرآن سیکھنے والا، وہ سیدھی سیدھی بات اللہ کی بتا دے، اقیم الصلاۃ، اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، اور لوگوں کو اتنی اٹریکٹ نہیں کرتی۔ ایک تھوڑا ایکٹر اس دنیا میں آیا، ایک موٹیویشنل اسپیکر کہ اس نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور پورے ویسٹرن کلچر میں ہے، وہ آیا اور اس نے تھوڑی ایکٹنگ کر کے بتائی، 2-4 لفظ انگلش کے بولے، تو لوگ یہ بڑی بات کیسا بیان کیا۔ یہ بھی ایک بیماری ہے، یعنی ٹوٹکوں کو پسند کرتے ہیں قرآن کی آیات براہ راست اللہ کا کلام اور رسول اللہ کے فرمان۔ تو یہ موٹیویشنل اسپیکر لوگوں کو قرآن و حدیث سے اٹھا کے ٹوٹکوں پہ لے، تو ٹوٹکوں سے نکلیے۔ یہ ٹوٹکے ہیں اللہ کا قرآن اور رسول کا فرمان، اور یا اللہ کی تعلیمات۔ غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت خطبا ونلت السعد من مولا الموالي، یعنی ایک بات ایک ایکٹر کر دے، گانے والا ہو کہ نماز پڑھا کرو، اس سے ذہن کو سکون ملتا ہے، باڈی فریش ہوتی ہے، یہ ہے وہ ہے، تھوڑی ایکٹنگ کر کے وہ بتا دے تو لوگ اسٹیٹس پہ بھی جناب ٹھک لگا دیتے ہیں، دیکھو کوئی فلاں خان نے نماز کے متعلق بات کرتی ہے، بڑی بات ہے۔ کیا بڑی بات ہو گئی ہے؟ اللہ احکم الحاکمین، تم اس کے بندے ہو، رزق کھاتے ہو، وہ کہتے ہیں نماز پڑھو۔ تو عجیب و غریب قسم کی ڈرامے بازیاں۔ آپ لوگوں کو وہ مولوی اس ٹائپ کے موٹیویشنل اسپیکر پسند ہیں جو انہیں سوئمنگ پول میں نہا کے بھی بتائے، جو انہیں اپنے پیٹ کو کنگا کرتا ہوا بھی بتائیں، اور لوگوں کو عجیب و غریب قسم کی ڈرامے بازی کرتے وہ دکھائیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا براڈ مائنڈڈ بندہ ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ وہ براڈ مائنڈڈ نہیں ہوتا، وہ ذہنی مریض ہوتا ہے۔ براڈ مائنڈڈ وہ ہے کہ جو قرآن کے دامن سے
وابستہ ہے مصطفیٰ کے دربار سے وابستہ ہے. براڈ مائنڈڈ ہے تو غوث پاک ہے, براڈ مائنڈڈ ہے تو خواجہ پاک ہے, براڈ مائنڈڈ ہے تو داتا گنج بخش علی حضرت ہے, براڈ مائنڈڈ ہے تو امام لہذا جس کو براڈ مائنڈڈ بننا ہے وہ یہاں آ جائے, شریعت کی تابعداری میں آ جائے. ٹھیک ہے. تو غوث پاک کی علم پڑھ پڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مقام یہ مرتبہ اتنا عطا فرمایا کہ امام الاولیاء بنے اور سلطان الاولیاء بنے. 11 ربیع الثانی, آخری بات, ربیع الثانی کی 11 تاریخ تھی جب آپ کا وصال ہوا 561 ہجری میں. تو ہر سال کو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اہل ایمان ان سے محبت کرنے والے, اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس کو بڑی 11ویں کہا جاتا ہے. یہ بڑی 11ویں اور چھوٹی 11ویں میں کیا ڈفرنس ہے؟ ہر مہینے کرو 11ویں تاریخ کرو یا نہ کرو, غوث پاک کے اصالے ثواب کے لیے, یہ بیسیکلی اصالے ثواب ہے. اصالے ثواب کے لیے محفل کرو اس کو 11ویں کہہ دیا جاتا ہے. جیسے حضور کی شان کی محفل ربیع الاول شریف کے کسی دن کرو یا کسی وقت بھی کرو وہ میلاد کی محفل کہلاتی ہے. تو 11ویں شریف حضور غوث پاک کے اصالے ثواب کے لیے جو محفل منعقد کرو وہ 11ویں شریف کہلاتی ہے. اور خاص اس مہینے میں ربیع الثانی میں جبکہ ان کا وصال ہے اسی میں, تو اس کو منعقد کرو تو اس کو بڑی 11ویں کہہ دیا جاتا ہے. تو گرامی مرتبہ حاضرین, یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں. جو بنیادی بات میں نے بتائی حلال, اور حلال اصل ہے, لیکن اس اصل کو قائم رکھنے کے لیے جو بنیاد ہے وہ حرام سے بچنا ہے. توجہ ہے, یعنی حلال کو ہم تب پا سکتے ہیں جب حرام سے بچ جائیں. ایک ہی ڈول میں 2 نل کھلے ہو, ایک ناپاک اور ایک پاک, کہ بندہ کہے ناپاک کو چھوڑو کھلا رہے, ہمیں اس سے کیا ہے, بس آپ پاک پہ فوکس رکھو, پاک آ رہا ہے پانی تو ہمارا کام چلے گا. نہ صاحبو, پاک کو پاک رہنے کے لیے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حرام والے نل کو بند کر دیا جائے, حرام نہ آئے. اور جب بندہ حرام سے بچ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں, صحابی کو فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس, تو حرام سے بچ جا, چاہے حرام کھانا ہو, حرام سننا ہو, حرام بولنا ہو, حرام چلنا ہو, حرام پکڑنا ہو, حرام کی جتنی صورتیں ہوں, حرام سے اگر تو خود کو بچائے گا تو تکن اعبد الناس, تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جائے گا. سب سے بڑا متقی تو تب بنے گا جب تو حرام سے بچے گا. ایسا کچھ نہیں ہے بناوٹی داڑھی بھی تو رکھ لے, امامے بھی پہن لے, اور مسلموں پہ تو قرآن بھی پڑھ اور خطاب بھی کر, لوگ تجھے پیر بھی سمجھے, عالم بھی سمجھے, لوگ سمجھے بڑا صوفی ہے, بڑا زاہد ہے, بڑا متقی ہے, اور تو حرام سے بھی خود کو نہ بچائے اور خود ساختہ طور پر یہ گمان کرتا رہے کہ میں تو عبادت گزار ہوں. فرمایا عبادت گزار وہ ہے جس نے خود کو حرام سے بچایا ہو جائے. یہ سب سے مشکل بات ہے, حرام سے بچانا. اتق المحارم تکن اعبد الناس. گرامی مرتبہ حاضرین, یہ حضور غوث پاک کی تعلیمات تھیں. آخری تعلیم کی بات یہ میں کرتا ہوں. بنیاد 2 باتیں بتائی تھیں, عقل حلال, اور حلال کہاں سے چلا, وہ پھل کھانے والی بات سے. پھر جو ثمرہ امت کو ملا غوث پاک کی صورت میں آپ دیکھ لیں, یہ اس کا ثمرہ. اور دوسری صدق مقال, سچائی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب والدہ ماجدہ نے گھر سے روانہ کیا, کرامت کے طور پر تو یہ بچپن میں بھی سکول کی کتابوں میں بھی پڑھتے آئے ہیں کیا کہ وہ جب چوروں نے حملہ کیا تو آپ نے کھلم کھلا بتا دیا کیا کہ پیسے یہاں پہ سلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, پیسے یہاں پہ سلے ہوئے ہیں. تو کہا کہ میری والدہ نے منع کیا تھا کہ تم جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے, تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی 11ویں شریف کرنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ غوث پاک کی اولین کرامات میں سے یہ ہے کہ سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی نسبت سے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اس بچپن کی عمر میں بھی سچ بولا, اور جو چیز چھپی ہوئی تھی وہ بھی بتا دیا. ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا چوروں سے تو مال چھپایا جاتا ہے, جو چھپا تھا وہ بھی ظاہر کر دیا. کہا اس لیے کہ میری ماں نے منع کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولنا. تو اب بات یہاں تک نہیں ہے, بات آگے تک ہے. اس سردار نے سوچا ایک بچہ اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر رہا, جس کی کچی عقل ہے ابھی, اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر رہا, اور میں اپنے رب اور حاکمین کی کتنی نافرمانی کر رہا ہوں. وہ سب کا سب ڈاکوؤں کا قافلے سمیت وہ تائب ہو کر کے غوث پاک کے قدموں میں سچا تائب ہو گیا. اب یہ پورا ڈاکوؤں کا قافلہ
قافلے کا توبہ کرنا، یہ غوث پاک کی سچائی والی کرامت کی برکت تھی۔ آج غوث پاک کو ماننے والے بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی غوث پاک کا فیض حاصل ہو تو وہ بھی کبھی سچائی کو نہ چھوڑے۔ آخری بات، سچ میں آخری بات، آپ کہیں گے یار تھوڑی دیر بعد آخری بات ہی ہوتی ہے، یہ سچ میں آخری بات ہے کہ والدین اپنے آپ کو آئیڈیل بنائیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین وہ آئیڈیل تھے، وہ تو بڑی ہستیاں تھیں۔ ہم خود کو دیکھ لیں، جو تھوڑا بہت ہم کر رہے ہیں اپنے بڑوں کو دیکھ کر، جو انہوں نے سکھا دیا تھا، جو کر دیا تھا، تو کچھ لوگ باقی ہیں۔ جو ہماری صورتحال ہے، یہ اگلی نسل پر جو فتنوں کے حملے ہیں، آپ اس کو سیریس، یہ بات معمولی نہیں ہے۔ ہم دور فتن سے گزر رہے ہیں، اور اب وہ فتنے آنے ہیں کہ حضور نے فرمایا مدینہ المنورہ میں ایک مکان کی چھت پر چڑھ کر آپ نے فرمایا کہ میں یہاں کھڑے ہو کر تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح فتنوں کو برستا دیکھ رہا ہوں۔ یہ مدینہ کے متعلق فرمایا، تو لساکا کی کیا حالت ہوگی؟ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک قافلہ قرب قیامت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینہ کے قریب سے گزرے گا، باہر سے گزرے گا، اور وہ مدینہ کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ یہاں بھی کبھی ایمان والے لوگ رہا کرتے تھے۔ انسان کی روح کانپ جاتی ہے، جو ایمان کا مرکز ہے اس کے متعلق ہم کیا سمجھتے ہیں کہ معاملہ ایسے ہی رہے گا۔ آج سے 10 سال 20 سال والے وہ پہلے دیکھا ہے، جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ اپنے زمانے کو دیکھیں، ایسا ہی ہے کہ فتنے بڑے ہیں، اور جو آنے والا وقت ہے ان کے لیے اگر والدین اور پیرنٹس کو آئیڈیل نہ بنے۔ ہم کہتے ہیں کہ اولاد نہیں مانتی، بتاؤ اولاد کو ہم نے گھر سے نمونہ کیا فراہم کیا؟ ہم گھر میں تھے، ہم نے گھر میں اولاد کو نمونہ کیا فراہم کیا ہے کہ وہ ہم کو دیکھ کر خود کو سدھارتی؟ تھوڑی دیر مسجد میں گئی، تھوڑی دیر کلاس میں گئی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہو۔ اب ایسا ہو ایک گندا تالاب ہو، ایک ستھرا ہو، ایک بندہ 2 گھنٹے ستھرے تالاب میں نہائے اور 22 گھنٹے وہ گندے تالاب میں نہائے تو وہ ستھرا رہے گا؟ نہیں۔ ہمارے گھروں کا کلچر وہ نہیں رہا، ماں باپ کی وہ انداز نہیں رہا۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، ہمارے والدین کی برکتیں ہیں۔ ہماری والدہ ماجدہ، ہمیں یاد ہے کہ اتنی پاکیزہ، اسی ربیع الثانی میں ابھی 2-4 دن پہلے ان کا وصال ہوا تھا، ربیع الثانی کی تاریخ میں 7 ربیع الثانی کو۔ تو ہم نے جو سیکھا، انہوں نے دین کے طلباء کے کپڑے دھوئے، انہوں نے دین کے طلباء کے لیے مدرسہ تھا، وہ کھانا خود بناتی، وہ سبق خود پڑھاتی، پھر وہ بکریوں کے لیے چارہ بناتی، پھر وہ ہمارے کپڑے سیتی، یعنی اتنے کام وہ کرتی۔ تو آج ہمیں وہ چیز، وہ خیر ایک مشکل بات ہو گئی ہے، اور ہمارے والد گرامی مغرب کے بعد ہمیں بٹھا لیتے اور سب بھائیوں کو کہتے بیٹا بتاؤ ہم کس کے بندے ہیں؟ جب چھوٹے ہوتے تھے ہم کس کی امت ہے؟ ہماری کتاب کون سی ہے؟ تو دین کی تعلیم کا مرحلہ اس پیج سے شروع کر ذہن سازی کر کے قرآن کا علم سکھانے کے لیے مدارس میں بھیج دیا، وہاں بھی اپنی توفیق سے پڑھا۔ آج اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے اللہ کا قرآن بھی سناتے ہیں، مصطفیٰ کا فرمان بھی سناتے ہیں۔ یقیناً یہ ساری برکات ہیں ان والدین کی تربیت کی، اس لیے کہ وہ آئیڈیل تھی۔ اپنے آپ کو آئیڈیل بنائیں۔ کل بچوں سے شکوہ کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آج اپنے آپ کو آئیڈیل بنائیں، اور جو آئیڈیل نہیں بنائے گا، حضور نے فرمایا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اپنے ماتحت، اور ہر شخص سے اپنے ماتحت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات تھوڑی لمبی ہوئی، تربیت کی بات تھی، تعلیمات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تھی، اور جو بھی احباب دور دراز سے تشریف لائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا آنا قبول کرے، اور اس محفل کا انعقاد کرنے والوں، اس کے لیے اہتمام کرنے والوں، یہ مسجد کی خدمت کرنے والوں اور اس میں حصہ لینے والوں کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ رب العالمین۔